علی ابن ابی طالب جنگ صفین سے واپس جا رہے تھے اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. جنگ صفین لڑی گئی ہے عراق میں، شام اور عراق کے درمیان لڑی گئی ہے. جا رہے تھے اور نماز عصر کا وقت بھی جا رہا تھا. ایسے میں ایک مقام آیا کہ جسے کہا گیا ارض معذبہ، ایسی زمین جہاں پر عذاب کسی نبی کی امت کو دیا گیا ہو. تو اصحاب نے کہا کہ یا علی نماز پڑھا دیجئے. مولا نے کہا نہیں، تمہارے لیے ہر جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، غصبی جگہ نہ ہو، کسی کی قبضے والی جگہ نہ ہو. بس اگر قبضے والی جگہ نہیں ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ہم چونکہ اولیاء خدا ہیں تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی نبی کی کسی امت پر کبھی عذاب آیا ہو تو اس سرزمین پر بھی ہم کھڑے رہیں. ہمیں وہاں سے فوراً نکلنا ہوگا. اور چونکہ اس کو کراس کرنا تھا اور جتنی دیر میں اس کو کراس کرنا تھا اتنی دیر میں نماز کا وقت جانے والا تھا. تو سب نے کہا کہ یا علی پھر تو نماز کا وقت چلا جائے گا. کہ تم نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہماری عبادتیں قضا ہوں گی؟ مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا کہ تیزی سے یہاں سے گزرو. جب وہ پوری زمین کراس کی تو اب جیسے ہی وہ زمین، مولا کو معلوم تھا کہ اس کے حدود اربعہ کیا ہیں، مولا نے کہا یہاں پر نماز قائم کی جائے. سب نے کہا یا علی سورج تقریباً ڈوب رہا ہے اور سرخی نمودار ہو گئی ہے، وہی سرخی جس پر ہمارے بھائی روزہ کھول لیتے ہیں. کہا کہ سرخی تقریباً نمودار ہو گئی ہے تو یا علی اب تو نماز نہیں ہو سکتی. مولا نے کہا کہ آپ اقامت کہیے، آپ کا کام وہ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ کریے، باقی میرا کام ہے. تو اصحاب میں سے ایک پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے اقامت کہنا شروع کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی اقامت کا ایک بول کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سورج کی جو آسمان پہ جو سرخی تھی وہ غائب ہو گئی. یہاں تک کہ اقامت کے جملے کہتا جاتا تھا اور سرخی غائب ہوتی جاتی تھی، اور جب میری اقامت پوری ہو گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ سورج چمک رہا ہے. کہ علی نے اللہ اکبر کہا. جب علی کی 4 رکعتی نماز تمام ہوئی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج فوراً آنے واحد میں پلٹ گیا اور ڈوب گیا. یہ ہے علی کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر کوئی اقامت کہہ دے تو اس کی تاثیر، اگر خود علی اقامت کہہ دیتے تو نہ جانے کیا ہوتا.